السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہن، ایک چھوٹا سا گھریلو شرعی مسئلہ پوچھنا تھا کہ میری گھر والی جو ہے اس سے میری ناراضگی رہتی ہے۔ وہ یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ جو میں صدقہ خیرات یا پھر اپنے بھائی بہنوں اور رشتہ داروں پہ جو خرچ کرتا ہوں، عید پہ، کبھی ان کی سالگرہ پہ، کبھی ویسے کسی کی مدد کر دی، تو وہ بیوی، میری جو وائف ہے، اس کی نظر میں بھی ہو اور اس سے پوچھ کے اس کو اعتماد میں لے کے پھر کیا کروں۔ اور میں یہ شادی سے پہلے بھی کرتا رہا ہوں، اپنے والدین پہ، اپنے بہن بھائیوں پہ صلہ رحمی کرنا اور خرچنا، تو جو صدقہ خیرات ہے۔ تو اب شادی کے بعد میری بیوی کی ڈیمانڈ ہے کہ وہ اس سے جو ہے نا، اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں اس پہ ٹرسٹ نہیں کرتا، اور جب میں کبھی ذکر کروں اس طرح کسی پہ صلہ رحمی کرنے کا، تو آگے سے جواب یہ ملتا ہے کہ جو رشتہ دار ہیں وہ کون سا ہمارے بچوں پہ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے استطاعت زیادہ دی ہوئی ہے ان سے، تو لیکن پھر آگے سے جو ہے نا مجھے اپنی وائف کی یہ باتیں سننی پڑتی ہیں کہ جسٹیفیکیشن دینی پڑتی ہے کہ میں نے یہ صدقہ خیرات اور صلہ رحمی کیوں کی، کیونکہ اس کے بدلے میں وہ ہمیں بدلے میں کچھ نہیں دے رہے۔ تو ویسے میں نے اپنی وائف کو آ، میرے بینک اکاؤنٹ کا ایکسیس سارا کچھ دیا، وہ اپنی مرضی سے خرچ کرتی ہے اور کافی دھیان رکھتی ہے، مطلب ایسا نہیں ہے کہ فضول خرچ ہے۔ تو لیکن اس کو میں شرعی دلیل یہ بھی دیتا ہوں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب صدقہ خیرات کرو، صلہ رحمی کرو، تو آپ کے دوسرے ہاتھ تک کو خبر نہ ہو، اور کسی کو مطلب چھپا کے کرنا وہ زیادہ افضل ہے۔ تو اس پہ میری وائف کہتی ہے کہ میاں بیوی تو ایک دوسرے کا لباس ہیں، تو ان سے کوئی بات چھپی نہیں ہونی چاہیے۔ تو میں اس کشمکش میں ہوں کہ آیا بیوی سے شیئر کروں تو پھر آگے سے مجھے جسٹیفیکیشن دینی پڑتی ہے اپنے بہن بھائیوں کو اور والدین پہ کیوں خرچ کر رہا ہوں، اور بلکہ میں اس کو بھی تلقین کرتا ہوں اپنے والدین پہ کیا کرے اور بہن بھائیوں پہ کیا کرے، تو لیکن ہمارا یہ جو ہے نا، یہ آپس میں مسئلہ ہمارا رہتا ہے، تو اس میں شرعی رہنمائی ہماری فرمائے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ آیا میرے اوپر کوئی ایسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ہے پابندی کہ میں یہ جو صدقہ خیرات کر رہا ہوں اور جو میں صلہ رحمی کر رہا ہوں اپنے رشتہ داروں پہ اور اللہ فی سبیل اللہ کر رہا ہوں، یہ میری بیوی کے علم میں ہونا چاہیے؟ کیونکہ مجھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ سے اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے ایسی کوئی مثال نہیں ملتی مجھے۔ لیکن اگر آپ کے پاس کوئی ہے ایسی مثال کہ بیوی کے مشورے سے ہی آگے رشتہ داروں کو لینا دینا کرنا ہوتا ہے، اور بقول ان کے کہ بیوی کو اعتماد میں لے کے کرنا چاہیے، اس سے جو ہے نا بیوی نہیں تو یہ امپریشن جاتا ہے کہ میاں بیوی پہ ٹرسٹ نہیں کرتا، اور جب ٹرسٹ کریں تو پھر آپ کو، جیسے میں نے عرض کی، کہ وہی مسئلہ آ جاتا ہے کہ بیوی کو جسٹیفیکیشن نہ دینی پڑتی ہے کہ کیوں کر رہے ہیں۔ تو اس پہ جو ہے نا تھوڑی رہنمائی فرمائیں، کیونکہ میاں بیوی میں ناراضگی رہتی ہے ہمارے، تو کوئی پلیز رہنمائی فرمائیں، کوئی مجھے گائیڈنس دیں کہ ایسے موقع پہ اس مسئلے کو کس طرح ہینڈل کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیرن۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے جو سوال وائس نوٹ میں کیا ہے، میں اس کا آنسر ابھی دے دیتی ہوں۔ باقی ڈیٹیل کے لیے ہسبینڈ اینڈ وائف کی بانڈ پہ کافی کوشچنس میرے پاس آئے ہوئے ہیں، اس کے لیے آپ میری ویڈیو دیکھ لیجیے گا۔ اس کے حوالے سے تھوڑا سا میں آپ کو گائیڈ کر دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے توحید اور والدین کی اطاعت کے حکم کے ساتھ جس چیز کا حکم دیا ہے وہ یہی صلہ رحمی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں، اللہ کی عبادت تو بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ اور قرابت داروں سے بھی حسن سلوک کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات میں توحید الہی اور نماز و زکوٰۃ کے ساتھ ہی صلہ رحمی کو بھی شمار فرمایا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ایوب انصاری سے مروی ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی عبادت کرو
اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں کو ساتھ رشتوں کو قائم رکھو۔ اور صلہ رحمی کا سب سے جو پہلا رشتہ ہے وہ بیوی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے۔ اس طرح کے کلاشز ہوتے رہتے ہیں۔ یہ جو میں نے صلہ رحمی بھی آپ کو حکم سنایا ہے، یہ آپ کا اپنا عمل ہے، اس کا جواب آپ نے اللہ تعالیٰ کو دینا ہے۔ ایک ہاتھ سے دیں دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ ایک ہوتا ہے جھوٹ بولنا اور ایک ہوتا ہے چھپانا، چھپا کر کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز بتا کر کی جائے، آپ چھپا کر کریں۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کی وائف کو ہدایت عطا کرے اور اس کی پیار سے جو ہے وہ تبلیغ کریں، اس کو واضح و نصیحت کریں۔ اسی طرح سے قرآن کے جو احکام میں جو چیز آئی ہے ان کو وہ سنائیں۔ ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ ہم رشتہ داروں کو جو دے رہے ہیں ان سے صلہ رحمی کریں، ان کے اوپر احسان کریں، نہیں، یہ ان کا حق ہے جو ہم ادا کر رہے ہیں، اس کا ہم سے سوال ہوگا۔ یہ کوئی ہم ان کے سر پر احسان نہیں کر رہے ہیں، یہ ان کا حق ہے جو ہم نے ادا کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ کو اوپر رکھا ہے نا، ان کے ہاتھ کو نیچے رکھا ہے، یہی بہت بڑی نعمت ہے۔ کتنا وقت لگتا ہے آپ کو ان کی جگہ پہ جانے پہ یا ان کو آپ کی جگہ پہ آنے پہ، اس طرح کی باتوں سے آپ اپنی وائف کی گرومنگ کریں کہ ہاں اگر ہم ویسے ہو جائیں تو پھر اگر کوئی ہمیں دے رہا ہو تو اس کی بیوی اس طرح سے روکے تو کیا تم کو اچھا لگے گا؟ اور سب سے پہلا رشتہ جو صلہ رحمی کا جو سب سے زیادہ حقدار ہے وہ آپ کی وائف خود ہیں، کیونکہ کبھی کبھی خواتین اسٹیٹ آف مائنڈ میں نہیں ہوتی ہیں، وہ اپنی طرف سے سوچ رہی ہوتی ہیں، دیکھ رہی ہوتی ہیں، انسیکیور فیل کرتی ہیں۔ ہمارا معاشرہ اس طرح کا ہے کہ وہ خواتین کو انسیکیور فیل کروا دیتا ہے، ان کو ہمیشہ انسیکیور رکھتا ہے، اور اس وجہ سے وہ نہیں چاہتی ہیں کہ بھئی کوئی بھی باہر ہمارے پہ ایسے حالات نہ آ جائیں کہ کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جائے، یا پھر جیلسی میں ہوتا ہے۔ اس لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتہ داروں پر خرچ کرنے کے 2 ثواب ہیں، ایک صلہ رحمی کا ہو جاتا ہے اور دوسرا جب آپ صدقہ کرتے ہو تو صدقے کا ثواب جو ملتا ہے وہ ملتا ہے۔ زکوٰۃ ہو یا صدقہ ہو، سب سے پہلے رشتہ داروں کو دینے کا یہ دوہرے ثواب ہیں، تو وہ جیلسی والا جو فیکٹر ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ تو وہ اس وجہ سے بھی خواتین میں یہ چیز ہوتی ہے، تو آپ ان کی پیار سے جو ہے وہ تربیت کریں اور اس چیز کو جو ہے وہ تنازع نہ بنائیں اپنے درمیان میں، کیونکہ صاف ظاہر ہے کہ اگر آپ کی بیوی کا سکون کسی بات پہ خراب ہوگا تو وہ صرف اور صرف بیوی کا سکون نہیں خراب ہوگا، آپ کا گھر خراب ہوگا۔ ایک عورت نے اپنی نسل تیار کرنی ہوتی ہے، وہ کبھی بھی نسل تیار نہیں کر سکتی ہے جس کو خاوند کی طرف سے سکون نہیں ملتا، تو اس کو سکون میں رکھیں، کوئی ایسا عمل نہ کیجیے جو اس کی پریشانی کا باعث بنے۔ جہاں تک رہی بات آپ کے اپنے عمل کی، تو یہ جو حکم آپ کو ہے وہ اس کو آپ اپنے وہی ایک ہاتھ سے دیں، دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ آپ دیکھیں اس کو آپ نے اب کیسے مینیج کرنا ہے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ باقی میں ابھی جلدی اس حوالے سے ایک بیان اپلوڈ کروں گی، وہ خاتون کو سنا دیجئے گا یا خود آپ ان کی اچھی تربیت کریں، پیار محبت سے رہیں، یہی میں اس کے حوالے سے کہہ سکتی ہوں۔ شرعی حکم بھی یہی ہے کہ سب سے پہلے آپ کو جو میں نے ریزن بتایا کہ آپ کی بیوی کا سکون میں رہنا کیوں ضروری ہے، کیونکہ اس نے نسل تیار کرنی ہے، تو بیوی کی گرومنگ سب سے پہلے کیجیے، پیار سے مانے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں مانے تو اس چیز کو جھگڑا فساد یا بے سکونی کا جو ہے وہ اس کا ریزن نہ بنائیں۔ جہاں تک رہی بات ٹرسٹ کرنے کی یا نہ کرنے کی، تو خواتین میں میاں بیوی میں یہ چلتا رہتا ہے، وہ جب آپ بتائیں گے تب بھی وہ کہے گی کہ بھئی آپ کیوں کر رہے ہیں، نہیں بتائیں گے تو وہی لباس، جی میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے، وہ اس طرح کی باتیں کریں گی، تو وہ خواتین کی یہ عادت ہوتی ہے، اس کو آپ درگزر کیا کریں۔